الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سبحان الله سبحان الله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الله سبحان الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا وإليه الوسيلة. سبحان الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. कर्नाटक वाले काम कम करते, पुकारा ज्यादा करते. कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उतना पुकार के खाली कुर्सी उधर से इधर दे रहा हूँ. आप समझ रहे होंगे उन्हें कोई बड़े बड़े काम कर, कुछ भी नहीं करता हूँ, खाली पुकारा करता हूँ. देखो एक कुर्सी उठाया था, ये अति तेरा 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 पकड़ने ठहरा. 5 मिनट पुकार के देता, पकड़ने के ठहरेगा, दे रही हूँ.
مائک والے پیسہ ساؤنڈ کا دے بڑا ہونا میں تو پھر میں اللہ شکارہ کر اچھا بڑھا دو ذرا بیچ کا بھائی ذرا تم لوگ خاموش بیٹھ گئے تو بیان کر دو میں نہیں مجھے میرا نقطہ پڑا لوٹ کر بیٹھ جا بیٹے پیلی ٹوپی والے بھیا تو پہلے بیٹھ جا تو ہی پکارا کر رہا پورا بیٹھ جا بیٹا 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 وہ دروازہ بند کر دو کسی کو اندر آنے مت دو وہ گیٹ کے پاس چھوڑا کر دو بیٹا ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. پیارے دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا، اس کی تفسیر بھی آپ کو پیش کروں گا، لیکن پہلے آپ اتنا یاد رکھ لیں یہ جو آیات مبارکہ کا سلسلہ ہے یہ اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی نورانی شان کو اللہ تعالی قرآن میں بیان کر رہا ہے. یہ اولیاء اللہ کے تعلق سے اتری ہوئی آیت ہے. اب چینج بھی نہیں کر سکتے بھائی، سن لے تارے بھائی جو بھی ہے بسم اللہ. ذرا دیکھو مطلب آواز نہیں آ رہی چیک کرو جلدی کرو، وہ وائرہ نکل گیا ہوں گے، دیکھو ذرا. تو اب ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد. یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ خدا کی تعریف کرے الحمدللہ رب العالمین، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم، اللہ کی ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کی رحمانیت کا ذکر کر رہے ہیں. مالکی یوم الدین، اس کی شان و عظمت کا ہم چرچا کر رہے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر اولیاء اللہ کو سمجھنا ہے تو آپ اس بات پر غور کیجئے گا کہ جہاں بندے ہو کر ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، وہیں وہ خدا اپنے ان ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ خدا ہو کر ان کی عظمت قرآن میں بیان کر رہا ہے. آپ اولیاء اللہ کے مقام کا اندازہ کیجئے کہ یہ اللہ کے کتنے محبوب و مقرب بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے چہیتے اور پیارے بندے ہیں. آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، ان کی کتنی شان بیان کر رہا ہے کہ اللہ اللہ ہو کر قرآن پاک میں ولیوں کے چلنے کا ذکر کر رہا ہے، ان کی چلنے والی شان اور انداز کو بیان کر رہا ہے. اللہ اللہ ہو کر قرآن پاک میں ان کے اخلاق کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خدا ہو کر اپنے بندوں کے بارے میں قرآن مقدس میں ان کی راتوں میں کی جانے والی عبادتوں کا، سجدوں کا، قیام کا ذکر کر رہا ہے. اللہ اللہ ہو کر ولیوں کی کرامتوں کا ذکر قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو ان کی تعریف کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو ان کی تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑائی ہونے والی نہیں ہے. یہ تو اللہ کے بندے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیوں تعریف کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خدا ہے،
وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے پاس 1,24,000 پیغمبر محبوبیت کے درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیار و عظمت کے سرفراز ہوئے بندے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود وہ خدا اولیاء اللہ کی تعریف قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال قرآن پڑھنے والوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والوں، سن لو، تمہیں اگر خدا تک پہنچنا ہے تو تمہیں میرے محبوب بندوں سے محبت کرنا پڑے گا، تاکہ جب تم ان تک پہنچ جاؤ گے تو یہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے۔ پروردگار عالم کو اپنی خدائی کو منوانے کے لیے 1000 قسم کے اس کے پاس اسباب ہیں۔ وہ چاہے تو بجلی گرا کے اپنی خدائی کو منوا لے، وہ چاہے تو بندوں کو کروڑوں کروڑوں خوشیاں دے کر اپنی خدائی منوا لے، وہ چاہے تو اپنی عجائبات اور اپنی قدرت کے جلوے دکھا کر اپنی خدائی کو منوا لے، اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ چاہو تو آنن فانن میں زلزلے بھجوائے اور اپنی خدائی کو منوا لے، وہ چاہے تو زمین کے اوپر اناج اگوائے، سبزیاں اگوائے، اناج اگوائے، میوے اگوا کے اپنی خدائی کو منوا لے، اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے یہ حالانکہ اناج بھی اگوایا، حالانکہ سورج بھی بنوا کر اس کی روشنی دیا، چاند لگوا کر چاند کی چاندنی بھی دیا، مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے جب بندوں کو اپنی طرف بلانا چاہا، اپنے کلمہ پڑھانا چاہا، اپنی بارگاہ میں سجدے کرانا چاہا، اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کو قیام و قعود کے لیے بٹھانا چاہا، اب انگلی ہٹا دو بس، اب کوئی مائک کچھ چھڑیں گا نہیں انشاءاللہ۔ اب مسئلے کو سمجھو دوستو، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے جب اپنی خدائی کو منوانا چاہا، خدا نے چاہا کہ دنیا اسے وحدہ لا شریک کہے، خدا نے چاہا کہ دنیا اس کو سجدہ کرے، خدا نے چاہا کہ بندے اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائے، اس کی عبادت کرے، اس کی تعظیم کرے، اس رب ذوالجلال کی خدائی کا چرچا کرے، اس کی قدرت کو مانے، تو پروردگار عالم نے کیا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت شیش کو پیدا کیا، حضرت ادریس کو پیدا کیا، حضرت نوح کو بھیجایا، حضرت ابراہیم کو بھیجایا، حضرت اسماعیل کو بھیجایا، حضرت موسیٰ کو بھیجایا، حضرت عیسیٰ کو بھیجایا۔ جب سارے 1,24,000 پیغمبر آ گئے تو پھر سارے نبیوں کے سردار محمد عربی کو بھیجایا۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ نے ان کو بھیجایا تاکہ دنیا خدا کی وحدانیت کو مان لے، اللہ نے ان کو بھیجایا تاکہ دنیا بت پرستی سے ٹوٹے، خدا پرستی سے جڑے، اللہ نے ان کو بھجوایا تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو، خوابوں کو خدا کا پتہ نصیب ہو جائے۔ جب یہ پیغمبر آئے، دنیا والوں کو خدا کی قدرت کی تعلیم دی، اللہ کی طرف بلایا، جب یہ اپنی رسالت کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی خدائی کا تعارف کروایا، وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا شریک ہونے کا تعارف کروایا، تو اب اندازہ کرو کہ پیارے دوستو، اللہ نے بھی قسم کھا لیا، اے میرے محبوبوں، تم نے میری خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی، 1,000 سال تک تم اپنی قوم کا ظلم برداشت کرتے رہے، 950 سال محنت کرنے کے بعد صرف 80 لوگوں نے تمہارا کلمہ پڑھا، تمہاری بات سنی، تم نے صرف 80 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، 80 لاکھ کی تم تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ اے میرے محبوبوں، تم نے میری خاطر دریائے نیل سے گزرنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا، تم نے میری خاطر نارے نمرود میں کودنا برداشت کیا، تم نے میری خاطر بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے سے پیدا ہونے کو قبول کر لیا۔ اے میرے محبوب، تم نے میری خاطر طائف کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو لہو لہان کرنا پسند کیا، تو لو، میں بھی خدا ہوں، میں تمہارے عمل کا بدلہ یوں ہی نہیں دوں گا، بلکہ ایسے دوں گا کہ میرے محبوبوں، جب تک زمین پر اللہ اللہ کیا جائے گا، اس وقت تک تمہارا بھی چرچا ہوتا رہے گا، تمہارا بھی ذکر کیا
ہماری بھی عظمتیں بیان ہوتی رہے گی، تمہارا بھی ذکر چلتا رہے گا۔ یہ وعدہ اللہ رب العزت کا ہے اپنے محبوبوں کے ساتھ، لیکن ایک قدرت کا نظام تھا، مصلحت و حکمت تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اپنے بندوں کو جب اپنا تعارف کروانا چاہا، سلسلے وار ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے، کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا رہا۔ پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا، ذرا زور سے بولو، بھیجتا، زور سے بولو، بھیجتا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنو، آج کی بات سن گئے زندگی میں کبھی وہابی نہیں بنیں گے۔ مسئلے کو سمجھو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، مسئلے کو سمجھو۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ایک کے بعد ایک اپنی خدائی کے تعارف کے لیے، طالب وحدانیت کے لیے، انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے ایک کے بعد ایک 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ لیکن مولا چاہتا تھا کہ اب یہ سلسلہ بند ہو، تو اللہ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار محمد عربی کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، انسانوں کی ہدایت کے لیے میرے مولا تو ایک کے بعد ایک پیغمبروں کو بھیجتا رہا، لیکن اے اللہ اب مجھ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ پروردگار، ابھی قیامت تک آنے والی انسانیت کو تیرا تعارف کون کرائے گا؟ تیری قدرت کے جلوے کون سمجھائے گا؟ اے اللہ تیری طرف تیرے بندوں کو کون بلائے گا؟ اے اللہ جب میری امت کو شیطان اپنے شر میں مبتلا کرتا جائے گا تو اے اللہ میری امت کو شیطان کے شر سے کون بچائے گا؟ شیطان کے مکر و فریب سے ان کی چال و چلن کو کون بچائے گا؟ تو پیارے رب نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی سے کہا، اے میرے مصطفیٰ، آپ پر اگرچہ کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اے میرے مصطفیٰ، اب آپ کے ہی گھر سے آپ کی ذات پہ نبوت ختم، مگر اب آپ کے ہی گھر سے ولایت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور اب قیامت تک آنے والے سارے ولیوں کا باپ علی المرتضیٰ کو بنایا جائے گا۔ اے میرے حبیب، اب یہاں سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو ولایت کا سلسلہ شروع ہوگا، ولایت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور میرے مصطفیٰ یہ ولایت صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ نبوت آپ پہ ختم ہوئی اور ولایت آپ کے در سے شروع ہو رہی ہے، آپ کے گھر سے شروع ہو رہی ہے، اب یہ قیامت تک چلے گی۔ اور جب اللہ کے ولی دنیا میں آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولیوں کو دنیا دولت کے نام سے نہیں پہچانی، سبحان اللہ، ولیوں کو اللہ نے جو تعارف دنیا میں کروایا دولت کے نام سے نہیں کروایا، بادشاہت کے نام سے نہیں کروایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعارف میں دنیا والوں کے دلوں میں یہ جگہ نہیں ڈالا کہ یہ لوگوں کے اوپر بڑے سخاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اگرچہ کہ یہ صفات ان میں رکھی تھی مگر ان کا یہ تعارف نہیں بنایا گیا۔ اللہ نے ان کو مال و دولت بھی دی تھی مگر ان کا یہ تعارف نہیں کروایا گیا۔ اللہ نے ان کو دنیا کی عقل و سمجھ، فہم و فراست دی تھی مگر ان کا تعارف یہ نہیں کروایا گیا۔ اللہ نے ان ولیوں کو اپنی قدرت کا جلوہ بنا دیا کہ آؤ دنیا والوں دیکھو، خدا کے لیے عبادت کرنا ہے تو کیسی کرنی ہے، بغداد کے جنگلوں میں آؤ، عبد القادر جیلانی کو دیکھو، خدا کا ذکر کیسا کرنا ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اجمیر کو آؤ، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھو۔ اے لوگوں دیکھنا چاہتے ہو کہ دلی کی سلطنت پر بیٹھ کر، دلی کے شہر میں بیٹھ کر خدا والوں کے دلوں میں خدا کا تعارف کیسے کرایا جاتا ہے، دیکھنا چاہتے ہو تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھو۔ اے دنیا والوں دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا
خدا کو کھڑے کھڑے کیسے پکارا جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کیسے یاد کیا جاتا ہے، بستروں پہ کیسی اس کی یاد ہوتی ہے، کیسے اس کے لیے روزے رکھا جاتا ہے، کیسے اس کے لیے نوافل ادا کی جاتی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو تو کسی شہنشاہ، کسی حاکم یا کسی سلطنت کے مالک کی طرف نہ دیکھو، گلبرگہ والے امام حضرت سیدنا بندہ نواز کو دیکھو۔ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے خدا کا تعارف کروایا، انہوں نے روزے رکھ کے بتایا کہ خدا کی عبادت ایسی ہوتی ہے، انہوں نے رات رات بھر نوافل پر نوافل، نوافل پر نوافل پڑھ کے بتایا کہ خدا کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ 40,000 مرتبہ قرآن پڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے دنیا کو بتایا قرآن کی تلاوت ایسے ہوتی ہے۔ حضرت امام شعبہ نے 18,000 مرتبہ قرآن پڑھ کے بتایا قرآن کو اس انداز میں پڑھا جانا چاہیے۔ حضرت امام حسین روزانہ دن میں 1,000 رکعت اور رات میں 1,000 رکعت نماز ادا کر کے دنیا کو بتایا مصلی پہ کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی ہر روز 400 رکعت نماز ادا کر کے دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں خدا کی عبادت اس شان سے کی جاتی ہے۔ سرکار سیدنا صابر پیا کلیری جنگلوں میں 12 سال تک بھوکے رہ کے دنیا والوں کو بتایا خدا کی محبت میں فاقہ کشی ایسے کی جاتی ہے، ایسے کی جاتی ہے۔ یہ ہے میرے بھائی اولیاء اللہ، اللہ نے بھی وعدہ کر لیا، میرے محبوبوں تم نے میری خاطر، سبحان اللہ، میرے محبوبوں تم نے میری خاطر دنیا چھوڑ دی، علاقے چھوڑ دیے، سلطنتیں چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، مریدین کو چھوڑ دیا، سارے علاقے والوں کو چھوڑ دیا، تم نے میری خاطر مصلوں کو پکڑ لیا، تم نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، میرے خاطر فاقے کش رہنا شروع ہو گئے، تم نے راتوں میں بستروں کی نیند کو چھوڑ دیا، مصلوں پہ کھڑے ہو گئے، تم نے لوگوں سے میل میلاد کو چھوڑ دیا، تم نے خلوت کو پسند کر لیا، میرے محبوبوں تم نے دنیا سے بات کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو اپنے چہروں پہ اپنی زبانوں پہ سجا لیا، تو لو میں خدا ہوں، میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک چاند و سورج رہے گا اس وقت تک اے میرے محبوب ولیو دنیا میں تمہارا چرچا چلتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک بار پکارو بھائی، زور سے پکارو بھائی، نعرہ لگو بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب دکن، خطیب دکن، حسین سلمانیہ، حسین سلمانیہ۔ بھائی غوث اعظم کی شان سن تو غوث پاک کا نعرہ لگاؤ، غریب نواز کا من گئے۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمان، دیکھو ہمارا اور تمہارا دستور ہے، ایک آدمی اگر تمہارے بارے میں اچھا سوچے، اچھا کرے، حسن سلوک کرے، تمہاری قدر کرے، عزت کرے، تو بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے بھائی؟ تمہارے گھر میں کوئی کام کرے بیچارہ بے لوث خدمت کر رہا ہے بغیر کسی غرض و غرض کے، تم نے نوکری نہیں دی، تم نے اس کو کوئی نوکری نہیں دی، مگر وہ تمہاری محبت میں تمہارے گھر میں تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، تمہارے بچوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تمہارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے،
تو آپ اندازہ کرو پیارے دوستو، حالانکہ تم نے اس سے کوئی تنخواہ بات نہیں کی، معاوضہ بات نہیں کیا، مگر جب رمضان کی عید آتی ہے تو اپنے لیے جو کپڑا خریدتے ہو اس محسن کے لیے بھی وہی کپڑا خریدتے ہو، اس مخلص کے لیے بھی تم خیال کرتے ہو، حالانکہ اس نے مانگا نہیں، تم نے دینے کا وعدہ کیا نہیں، مگر تم اس کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کر رہے ہو کیونکہ وہ تمہارا مخلص ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب 14ویں صدی کے ہم لوگ بالکل کٹور دل والے خطرناک لوگ اپنے ساتھ اچھا کرنے والے کے ساتھ برا نہیں کرتے، وہ تو خدا ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو سارے عالموں کا پالنے والا رب ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ تو پھر جب اس کے بندے اس کی خاطر 40 سال تک جنگلوں میں جا کر عبادت کریں گے تو انہیں ایسی چھوڑ دیں گا؟ سبحان اللہ۔ اس کے بندے اس کی خاطر اپنی پوری زندگی میں ہر سال حج کرے، ایک زندگی میں 55 حج کرے، تو کیا اللہ اپنے محبوبوں کو ایسی چھوڑ دیں گا؟ بولو چھوڑ دیں گا؟ نہیں چھوڑیں گا۔ اس کی خاطر اپنا معزز و محترم ملک چھوڑ دے، عراق سے نکل کر، ایران سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچ جائے، اور مدینے میں جانے کے بعد رسول اللہ خواب میں تشریف لا کے فرمائے کہ تمہیں ہند کی طرف سفر کرنا ہے، تو رسول اللہ کی خاطر مدینہ جیسا مقدس شہر چھوڑ کے آ جائیں، اور اجمیر کی وادیوں کو، اجمیر کی پہاڑیوں کو، اجمیر کی گرمی کو، اجمیر کی سردیوں کو قبول کر لے، اور وہاں کی ظلم و زیادتیوں کو برداشت کرے، بادشاہوں سے لڑے، بادشاہوں کے سارے ظلم برداشت کرے، تو کیا اللہ کے خاطر جب اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی جائیں گی تو کیا اللہ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ذرا زور سے بولیے، چھوڑ دے گا؟ 12 سال تک جھاڑوں پر الٹے ٹانگ کر اللہ کا ذکر کرے، 12 سال تک جو کھانا بھول جائے، آل و اولاد کو بھول جائے، خاندان و قبیلے کو بھول جائے، دوست و احباب کو بھول جائے، سوائے خدا کے انہیں کچھ یاد نہ ہو، جو فنا فی اللہ کی منزل میں بیٹھ جائے، تو کیا اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بولو بھائی، تعلق نہیں، ذرا زور سے، اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے خدا کی قسم، کان کھول کے سن لو، میسور میں بڑے بڑے شہنشاہ گزرے، میسور کی تاریخ تو زندہ لوگوں کی تاریخ ہے، میسور کی تاریخ تو زندہ دل لوگوں کی تاریخ ہے، میسور آج بھی لوگوں کے لیے کھٹکتا ہے، کیونکہ یہاں ایک شہزادہ جس کا نام ٹیپو سلطان ہے وہ آرام کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا شہزادہ ہے اسلام کا جس نے اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور انگریزوں اور اپنے ملک کے دشمنوں کو چٹنی چٹا دیا۔ اب ذرا اندازہ کرو دوستو، اس میسور کی دھرتی پر سینکڑوں امیر، رئیس، بڑے بڑے تونگر، مالدار پیدا ہوئے، لیکن آج دنیا کسی کو یاد نہیں رکھتی، مگر 900 سال ہو گئے پھر بھی میرے غریب نواز کا گنبد چمکتا نظر آ رہا ہے، 1000 سال ہو گئے بغداد والے آقا کا دربار سجا ہوا نظر آ رہا ہے، 700 سال ہو گئے گلبرگہ والے پیر سرکار بندہ نواز کا دربار آج بھی لوگوں کے لیے کھلا نظر آ رہا ہے۔ سارے دلی کے اندر ہر 5 سال میں شہنشاہ بدلتے رہے، حاکم بدلتے رہے، وزیر بدلتے رہے، مگر آج بھی میرے محبوب الہی کا دربار ساری دنیا کو فیض دیتا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ تو پتہ کیا چلا دوستو، رب نے بھی قسم اٹھا دی کہ محبوبو، تم نے اپنی زندگی میں مجھے نہیں بھولا،
تو میں بھی قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی تمہیں کسی کو بھولنے نہیں دوں گا. تمہیں کسی کو بھولنے. ہم لوگ محبت میں یاد کر رہے ہیں. ہم لوگ محبت میں یاد کر رہے ہیں. بازو والا شرارت میں یاد کر رہا ہے. مگر یاد تو کرنا پڑتا. بے شک بے شک. کیا المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مت بولو. ارے بولا واہ نہیں بولو. بعد میں بول رہا ہوں مگر نام تو پہلے لے رہا. نہیں یا غوث بولنا شرک ہے بول رہا. شرک ہے بول کے بعد میں بول رہا. یا غوث پہلے بول رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ معین الدین چشتی کا عرس کرنا قرآن میں نہیں ہے ایسا بول رہا. قرآن میں نہیں ہے بعد میں بول رہا. خواجہ معین الدین چشتی پہلے بول رہا. تو میں بولا مولا تیری بھی قدرت کے بڑے. میں بولا مولا تیری بھی قدرت کے بڑے جلوے ہیں مولا. اپنے محبوبوں کو تو دشمنوں کی زبان پہ بھی دیکھنا چاہتا ہے. دشمن بھی ان کے ذکر سے محروم نہیں ہے. ایک مولانا بول رہے ہیں یا رسول اللہ بولا شرک ہے یا رسول اللہ. ارے میں بولا شرک ہے بول کے پوچھ یا رسول اللہ 40 وقت بول دیا. نہیں شرک ہے بول کے یا رسول اللہ اس کی زبان سے بھی نکل جا رہا. تو پیارے دوستو ذرا محسوس کرو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے کیسے ہیں. اللہ اپنے محبوبوں سے پیار کرتا ہے میرے. اللہ کا نہیں. دنیا میں کئی ایم پی مر گئے کسی کی گنبد نہیں بنی. کئی ایم پی مر گئے کسی کی گنبد نہیں بنی. کئی پی ایم بنے. 25 سال سی ایم رہے لوگ انتقال کر گئے گنبد نہیں بنی. سمادھی بنی. آنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بڑے بڑے رئیس مر گئے. بڑے بڑے وزرائے اعظم مر گئے. بڑے بڑے شہنشاہ مر گئے. آج ان کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہے. ان کا نام لیے تو کون تھے کچھ نہیں. اب آپ میں سے یہاں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہندوستان کے ایک صدر اعظم تھے. صدر محترم تھے جن کا نام ذاکر حسین تھا. گھر کے دیکھ رہے نہیں معلوم ہے. ایک دور تھا ان کے قلم سے کی ہوئی دستخط پورے ہندوستان کی نظر میں معزز و محترم تھی. مگر آج صرف 40 سال بعد کوئی ان کو پہچاننے والا دنیا میں موجود نہیں ہے. تھوڑے لوگ ہیں. نہیں بولے تو کل انہیں آ جائے گا پیپر لے کے. تھوڑے لوگ ہیں. مگر ہم نے تو غریب نواز کو نہیں دیکھا. ہم نے تو بندہ نواز کو نہیں دیکھا. ہم نے تو محبوب الہی کو نہیں دیکھا. ہم نے تو صابر پیا کلیری کو نہیں دیکھا. ہم نے تو بابا فرید گنج شکر کو نہیں دیکھا. ہم نے تو قطب الدین بختیار کاکی کو نہیں دیکھا. ہم نے تو بغداد والے آقا سرکار غوث الاعظم کو نہیں دیکھا. مگر خدا کی قسم اپنے باپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں جتنا بغداد والے غوث اعظم. اپنے دادا کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنے اجمیر والے آقا سرکار غریب نواز. اپنے خاندان اور قبیلے کے بارے میں ہمیں اتنی خبر نہیں ہے. دلی کے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی گلبرگہ کے سرکار حضرت بندہ نواز کے بارے میں ہمیں جتنی خبر ہے. کیونکہ پیارے دوستوں ان کی محبت ہمارے دلوں میں کوئی مولوی یا ملا نہیں ڈال رہا ہے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں خالق اکبر ڈال رہا ہے. اللہ رب العزت ڈال رہا ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں دوستو. انہوں نے اللہ کے خاطر زندگیاں قربان کر دی. انہوں نے اللہ کی خاطر عبادت 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 ریاضت کی. اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے شب و روز گزار دیے. اپنی آل و اولاد کو اللہ کے لیے انہوں نے قربان کر دیا. اپنی جوانیوں کو ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مصلوں پہ گزار دیا. اللہ رب العزت نے بھی چاند و سورج سے زیادہ اللہ نے ان کو روشنی عطا فرما دی. ان کو نور کا سمندر نور کا مرکز بنا دیا. ان کو شمع ہدایت بنا دیا. چاند تو صرف روشنی دے سکتا ہے چاندنی دے سکتا ہے. سورج صرف روشنی اور گرمی دے سکتا ہے لیکن پیارے دوستو ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ نے ولیوں کی زندگی کو قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا.
تعلیمات اسلامیہ کا مرکز بنا دیا ہے، شریعت مطہرہ کا جلوہ بنا دیا ہے، ان کو اللہ نے فیضان مصطفیٰ کا عکس بنا دیا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ میرے بھائی، ان کی قدر کرنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ خالی کارہ تو منہ لگا کے زبان لگا کے اولیاء اللہ کو نہیں ماننا، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، پاگل ہیں تم لوگ۔ یہ بول لینا آسان ہے، نالائق ہو، ان کی قدر و قیمت تو سمجھو۔ کون کرتا میرے بھائی، کون کرتا اتنی عبادت؟ آپ بتائیے کون کر سکتا ہے ان کے جیسے تقویٰ پرہیزگاری کا اہتمام؟ کون کر سکتا ہے ان کے جیسی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق؟ کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائی، کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ آج اپنے مزارات مقدسہ میں آرام کر رہے ہیں، کان کھول کے سن لو اے مسلمان بھائیوں، ان کو ولی ہم نے نہیں بنایا، ان کو ولی ہمارے باپ داداؤں نے نہیں بنایا، ان کو ولی ہمارے پیروں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیوں نے نہیں بنایا، ان کو ولایت کے اس منصب پر ان کے پروردگار نے بٹھایا، ان کے رب نے بٹھایا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو ولایت عطا کر دے، ہمارا کام ہے خاموشی سے مان لینا۔ کیا کرنا بولو؟ زور سے بولو۔ ٹھنڈے لوگ ہیں، بولو۔ اب پیارے دوستوں مسئلے کو سنو۔ ارے ان کو کیا معلوم تم گھر سے منگوا دی، اس کو بول رہے بیچارے، وہ بیچارہ پہلے پریشان ہے۔ مسئلے کو سنو دوستو، دیکھو اللہ تعالیٰ جب ان کو ولی بنایا تو اپنا کام ہے اپن اس کو مان لینا۔ کیا کرنا بولے؟ مان لینا۔ دیکھو پیارے دوستو، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ میں ایک بچے کو یہاں لے آیا، مثال دے سمجھانے، میسور کو لے آیا حیدرآباد سے، لے آ کے میں بولا لوگوں یہ لڑکا حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد جب سارے لوگ جانے لگے، احمد نقشبندی صاحب سے ملاقات کی، ملاقات کر کے اس بچے سے بھی ملنے لگے، اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ میں پوچھا پہلی بار آیا؟ میں دوبارے چوما کرتی شروع کر دی، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی بچے کا سر ہاتھ پہ رکھ لے رہا ہے، کوئی بول رہا ہے۔ پیارے دوستو، میں بڑا پریشان ہو کے پوچھا کہ بھائی آخر یہ بچے کی اتنی تعظیم، اتنا احترام کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک بزرگ نے جواب کیا، ابھی تو آپ نے کہا نقشبندی صاحب یہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے کہنے پر آپ نے قبول کر لیا کہ یہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، حالانکہ آپ نے اس کو بولا نہیں کہ چلو قرآن پڑھ کے سنا، آپ نے اس سے کوئی دین کا مسئلہ بھی نہیں پوچھا، مگر عالم دین قبول کر لیا۔ کیوں قبول کیا؟ بولے نقشبندی صاحب آپ نے کہا۔ حضرت علامہ انوار احمد نظامی صاحب کے مدرسے سے بچے حافظ قرآن اور عالم دین بن کے فارغ ہو رہے ہیں، مدرسے کے سالانہ جلسے میں ان بچوں کو دستار بندی کی جا رہی ہے، شایہ پہنایا جا رہا ہے، دستار عطا کی جا رہی ہے، سند عطا کی جا رہی ہے، سارے میسور کے لوگ ان بچوں کو حافظ قرآن قبول کر رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی تم نے ان بچوں کو حافظ قرآن کیسے مان لیا؟ 40 بچے حافظ قرآن ہے، تم نے کیسے قبول کر لیا؟ کہا حضرت علامہ انوار احمد نظامی صاحب قبلہ نے کہا تو ہم نے قبول کر لیا۔ یعنی کہ ایک آدمی کے بولنے پر آپ ایک آدمی کو فضیلت والا قبول کر رہے ہیں، اور فضیلت والا قبول ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی عزت بھی کر رہے ہیں، تعظیم بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، اس کے ہاتھ سر پہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو اب ذرا سوچو پیارو، احمد نقشبندی جیسا گناہگار اگر کسی کو حافظ قرآن کہہ دے تو آپ نے اس کی عزت، ادب،
کسی مولوی یا ملا نے نہیں کہا، ان کو تو اولیاء اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے۔ تو پھر خدا کے کہنے پر تم ان ولیوں کا احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ خدا کے کہنے پر تم ان ولیوں کی تعظیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، ہمارے حیدرآباد کا ایک جوک ہے، سن لو۔ ایک صاحب کیا کرے، ایک سیکنڈ ہینڈ مرسیڈیز کار لے کے باہر نکلے، تو ان کا ایک دوست دیکھا، دیکھ کے بولا اور ایک 2 لاکھ ڈال دیتا تو نہیں چھاتی تھی نہ رہے، بولا تو سمجھ گئے تو جانے دو۔ بولا کہ 2 لاکھ ڈالتا تو نہیں چاہتی نا با، یہ کئی بولے کو نکلا سو پرانی۔ تو یہاں بھی وہی قصہ ہے، ایک 2000 بڑھ کے دے تو اچھا مائک سیٹ آتا تھا۔ میسور والوں کی عادت خراب ہے، مولانا بھی سستا ہونا، مائک بھی سستا ہونا، جلسہ بھی گلی میں چھوڑنا، گراؤنڈ میں نہیں ہونا۔ بہرحال محبت سے بول رہا ہوں، ایک برا مان دیں گے، برا نہیں ماننا، محبت محبت۔ واہ اللہ کا شکر ہے، فین آ گیا۔ ایک بات درود پاک پڑھ لیں، صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ فیس بک آن کر لیا، اللہ اکبر، تو مزے کے لوگ یار کرناٹک کے، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تو ہر جھکنے کا نام سجدہ نہیں، زور سے بولو نہیں ہے، قدم بوسی کے لیے جھکا۔ بزرگوں کی تو دور کی بات ہے، اپنی اماں جان کی بھی قدم بوسی کر سکتے، سبحان اللہ۔ اماں جان کی قدم بوسی بولو کر سکتے، مگر کر رہے کون کون وہ بولو۔ تو یہاں ہے لیڈیز دیکھ لیں گے، ہاں گھر میں ٹینشن مت چھوڑ دو وہاں، معلوم ہے میرے کو کون کون قدم بوسی کرتے، سو شادی ہوئے تک کرتے نہیں کر رہے، سو لوگ ابھی پورے انمیرڈ ہے وہ ہاتھ اٹھائی دو، شادی ہوئے تک کرتے، شادی کے بعد قدم بوسی کرے تو گھر میں جھگڑے ہوتے۔ ان کو نہیں دکھا ہوا، میرے کو مولانا خوش ہو جا رہے، میرے کو ہوا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب مسئلے کو سمجھو، ماں کی قدم بوسی کرو، سبحان اللہ، ابا جان کی بھی کرو، کیونکہ یہ ماں، اس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے، وہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، نہیں ہے نہیں، جوڑ سے بولو، جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے باپ۔ ان دونوں راضی رہے تو جنت کا دروازہ کھلتا، جنت میں جگہ ملتی۔ آج 70% نوجوان ایسے ہیں شادی کے بعد لڑ لے، امی کو کون رکھ لیتے، ابا کو کون رکھ لیتے، وہ تو لڑ لے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو رکھنے کے لیے لڑ رہی، جو اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے لڑ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تو پال لے، میں انہیں پالنا، تم 1 مہینہ رکھ لو، میں 1 مہینہ رکھتا ہوں، انہیں 1 مہینہ رکھنا، انہیں 1 مہینہ رکھنا، نعوذ باللہ۔ 4 بچے ہیں تو چاروں مل کے ہم اس کے کھلانا جی، تم بھی کھلاؤ، اور چاروں میں ایک امیر رہا تو کیا کر رہے ہیں، تینوں مل کے انتظار کر رہے ہیں، انہیں امیر کب آتا، کب دوا خانے کا بل بنتا،
اتنے خطرناک مسائل چل رہے ہیں آج کل. وہ ماں باپ جو بغیر کسی سوچے کے، ٹینشن لیے کے، فکر کرے کہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے اور ماں اپنے 70 خون کے خطروں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دودھ کا خطرہ بناتی ہے. اور وہ دودھ پوری کائنات بیچ لو، ماں کے وہ دودھ کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. وہ ماں دن میں 4 6 8 مرتبہ اپنے بیٹے کو پلاتی. اور وہ اولاد جو ماں کا دودھ پی کے بڑی ہوئی، باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھے، باپ کی محنت کی کمائی کا کھا کر وہ جو جوان ہوئے، بڑے ہوئے، شادی کے لائق ہوئے، باپ بننے کے لائق ہوئے، آج ان بدبخت اولاد کو ویسے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے بڑی تکلیف گزرتی ہے. تو سن لو، جن کو ماں باپ کی خدمت تکلیف گزرتی ہے وہ ظالم اولاد سن لے، وہ نالائق اولاد سن لے جو اپنے ماں باپ کو کہتی ہے بڑے بھائی کے گھر پہ جاؤ، ابھی تم میرے پاس کہیں کو آ گئے مجلے بھائی کے گھر پہ جاؤ، ابھی تم سنجلے بھائی کہنے بھائی کیا ہو، تم کو چھوٹے کہنے جاتے ہی نہیں، ہر بار ہمارے گھر کو آ جاتے. ایسا کہنے والی اولاد سن لو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مدینے کی آقا رحمت عالم نور مجسم فرما رہے ہیں کہ جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے، اس بندے سے اس کا رب راضی ہے، اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے. باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. ماں، جس بیٹے کے لیے ماں ناراض ہے، اگرچہ کہ وہ زندگی میں 100 حج بھی کر لے، ماں کو ناراض کر کے مرنے والا بیٹا 100 حج کرنے کے بعد بھی جنت میں داخلہ نہیں پا سکتا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، قدر کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، ان کی قدم بوسی کرو، ان کو محبت سے رکھو، اپنے ہاتھوں سے ان کے جوتے پہناؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو، ان کے لیے اچھے دوا کا علاج کا انتظام کرو، ان کو اچھے فیسیلیٹیز کے ساتھ اپنے گھر میں ان کا ایک حجرہ الگ رکھو. برا نہیں ماننا، ہمارے لیے حجرہ الگ، بعض گھروں میں ان کے بچوں کے لیے حجرہ الگ، کمرہ بیڈ روم الگ ہے. ماں باپ کے لیے گھروں میں بیڈ روم تک نہیں ہے. بیچارے دالان میں پڑے رہتے ہیں، زندگی ان کی لاوارثوں کی طرح ہو گئی. یاد رکھو، اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے غیظ و غضب سے بچو مسلمان. بس یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن کیونکہ قدم بوسی سے بات نکلی تو بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. انوار احمد صاحب قبلہ نے ایک اشارہ دیا تو میں سمجھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت ہے، اس لیے بس ایک بات اس موضوع پہ کہہ کے پھر اپنے عنوان پر آ جاتا ہوں. رسول کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نزاع کے عالم میں تڑپ رہا ہے، ان کی روح نہیں نکل رہی ہے، جسم زمین سے اچھل رہا ہے، ایک ایک سانس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو روحیں کانپ گئی، صحابہ کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ شخص موت کے لیے تڑپ رہا ہے، اسے موت نہیں آ رہی ہے، نزاع کا عالم طاری ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. دربار رسالت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایک شخص کا ایسا حشر ہو رہا ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے، موت نہیں آ رہی ہے، وہ جینا چاہتا ہے، سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے. اتنی نزاع کی سختی ہے کہ اس کے جسم کو اس حال میں دیکھا نہیں جا رہا ہے.
اس کے جسم کو دیکھا نہیں جا سک رہا ہے، اس کو اس حال میں دیکھا نہیں جا سک رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ معلوم کرو اس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے۔ تو معلوم کرنے پر پتا چلا کہ اس کے باپ کا وصال ہو گیا، ماں زندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا اس کی ماں کو بلا لے آؤ۔ اس شخص کی ماں کو بلایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ مجھے بڑی تکلیفیں دیتا تھا، اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے کہا اللہ نے اس کو ماں کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی دے رہا ہے، دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہے خاتون تم اگر اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہو تو کر دو، یہ اس کے آخری لمحات سکون سے بیت جائیں گے۔ تو اس ماں نے کہا یا رسول اللہ میں ہرگز اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی، مجھے بہت ستایا، بہت اذیتیں دی۔ کہا اگر معاف کر سکتی ہو تو کر دو، اس کی سانس آسانی سے گزر جائے گی، روح سکون سے نکل جائے گی۔ وہ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اس آگ کے اندر اس کو ڈال دو تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کا حشر یہی ہوتا ہے۔ حضور کا ایک جلالی خطاب دیکھے، صحابہ اکرام جانے لگے، ماں کو اس کی ممتا نے آواز دیا کہ معاف کر دے۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں معاف کر دیتی ہے اور ادھر روح نکل جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو ماں کے ساتھ بدسلوکی نہیں، باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں، چاہے تمہارے والد گناہگار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ضعیف ہوں گے، تمہارے کو کچھ بھی نہیں کرے ہوں گے، کیا بھی تمہارے کو نہیں کرے ہوں گے، مگر تمہارا کام ہے وہ باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیکی کا برتاؤ کرو۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ موضوع نہیں کہ کبھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ اپنے امی جان کو اپنے گھر میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو جی انشاءاللہ۔ اگر کل بیگم لڑے تو بیگم لڑے تو پھر بھی رکھیں گے، ہاں پھر بھی رکھیں گے، بیگم لڑیں گے بھی تو امی کو رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ بیگم کو کان میں بولنا بیگم انہوں ہے بول کے میں ہوں گے ہولی، انہوں نہیں تو نہیں، آج اپن ہے یہ اپنے ماں باپ کا صدقہ ہے، صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے میں دولت ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، بزنس ہے، تجارت بیگم بھی ہے۔ بولنا بیگم تمہارا کو میں پسند نہیں کرو گے، ہولی امی پسند کر کے امی ہے بولتے تو بیگم ہے، امی نہیں پسند کرتے تو تو آتی نہیں تھی، میں ملتا نہیں تھا، لہذا امی سے ٹینشن نہیں، بیگم خدمت، امی کے ساتھ محبت۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا ہے بھائی، ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے، آج ہم ہیں، انہوں نہیں ہے تو ہم کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے نہیں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کعبے کا طواف بھی کرے تو قبول ہونے والا نہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے سجدے کرے بھی تو قبول ہونے والا، ماں باپ کو ناراض کر کے مر بھی گئے تو جنت میں جانے والا اتنا ذہن میں رکھو۔ امید کرتا ہوں رکھے گا انشاءاللہ۔ بیگم کو سمجھانا محبت سے، پیار سے، کمرے میں بٹھا کے سمجھا دینا، سبحان اللہ، مارنا کرنا نہیں، سمجھا، سبحان اللہ۔ اب سنو دوستو، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہو کر، خدا ہو کر، وہ اپنے محبوب ولیوں کی کرامت کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ کرامت، ولی کی کرامت قرآن میں۔ آپ لوگ اتنے تعجب سے دیکھ رہے تو میں تھوڑا اور قرآن کا جلوہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بڑی لطیف بات عرض کر رہا ہوں، ایمان کے ساتھ سنو دوستو۔
قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے، اللہ نے اس سورت کو ولی کے نام سے نازل کیا. ولی کے نام سے سورت ہے قرآن کے اندر، ولی کے نام سے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے سنیوں میں بھی بہت بڑا ٹینشن ہے. اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن میں ایک ہی آیت سمجھتے ہیں ہم لوگ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ہی آیت ہے قرآن کے اندر. ایسا نہیں ہے، برکت کے طور پہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، تبرک کی آیت پڑھی جاتی ہے جلسوں میں، فاتحہ میں، دعاؤں میں، اولیاء اللہ کے مزارات پر. ورنہ قرآن کے اندر ولی کے نام سے سورہ ہے، سورہ. اللہ نے پوری ایک مکمل سورت ولی کے نام سے نازل کی. 21واں پارہ اٹھا کر دیکھو، 21ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان. یہ جو لقمان ہے، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان کوئی پیغمبر یا کوئی رسول کا نام نہیں ہے. حضرت لقمان اپنے دور کے ایک بہت بڑے ولی، صوفی، بزرگ، بڑے پرہیزگار، متقی، حکیم اور دانا شخص کا نام ہے. حضرت لقمان اللہ کے ولی ہے، ولی. ولی کے نام سے اللہ نے سورہ نازل کیا. پھر آپ اور آگے چلے، نہ صرف ولی کے نام سے سورہ نازل ہوا، بلکہ قرآن کا مطالعہ کرو تو پتا چلے اللہ نے ولیہ کے نام کا بھی سورہ نازل کیا. ولیہ کے نام کا سورہ ہے قرآن میں. دیکھو، پیغمبر صرف مردوں کو بنایا گیا، کوئی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا گیا، کوئی عورت کو رسول نہیں بنایا گیا، کوئی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا. مگر ہاں، جب ولایت کا تاج اللہ نے مردوں کے سر پہ پہنایا، وہیں پر اللہ نے ولایت کا تاج خواتین کے سر پہ بھی پہنایا. جہاں ولی کے نام کا سورہ قرآن میں ہے، وہیں پر دیکھو 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم. سورہ، زور سے بولو، سورہ مریم. یہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے. تو اللہ نے ولیہ کے نام کا سورہ نازل کیا. اب ذرا اور غور کر کے دیکھو، نہ صرف ولی کے نام کا سورہ، نہ صرف ولیہ کے نام کا سورہ، بلکہ اللہ نے ولیوں کی آل کے نام کا بھی سورہ اتارا ہے. قرآن شریف کے اندر 3 بڑی سورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور تیسری سورت سورہ آل عمران. عمران کی آل کے نام سے سورہ نازل ہوا. علماء کرام سے پوچھو، مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کرو تو پتا چلے یہ حضرت عمران جو ہے یہ اللہ کے بہت بڑے متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، ولی بزرگ تھے. اللہ نے ولیوں کی آل کے نام کا سورہ اتار کر دنیا والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، تا قیامت آنے والی انسانیت کو اللہ نے یہ تعلیم و درس عطا کیا کہ لوگوں، مجھے صرف ولی ہی پسند نہیں، ولیہ ہی پسند نہیں، بلکہ ولی اور ولیہ کے ساتھ ولیوں کی آل بھی مجھے پسند ہے. ولیوں کی آل بھی مجھے پسند ہے. اس لیے ہم لوگوں کو دیکھو، اگر ہمارے سامنے کوئی کہہ دے یہ غوث اعظم کی اولاد ہے، ہم عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ہمیں کہہ دے یہ امام حسین کی اولاد ہے، ہم عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہے کہ یہ رسول اللہ کی نسل پاک ہے، ہم عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہے کہ یہ سید زادہ ہے، ہم اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ احترام کرنا ولیوں کی آل سے، نبی کی آل سے، احترام، ادب، محبت کی تعظیم ہمیں کسی مولوی یا ملا نے نہیں دی. ہمیں یہ درس اللہ کے کلام قرآن مجید نے عطا کیا. یہ اللہ کے کلام قرآن مجید سے یہ درس ملا. میرے پیارے دوستوں، ارے حد تو یہ ہے میرے بھائیوں، اے ولیوں کے دربار میں آنے والوں، اے اولیاء اللہ کی زیارت کرنے والوں، اے اولیاء اللہ کی بارگاہوں کی طرف سفر کرنے والوں، اپنے ایمان پر ناز کرو، خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا.
کیونکہ ساری دنیا کے مولوی اپنے عقیدوں کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، مگر اہل سنت والجماعت اپنے ایک ایک عقیدے کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہے۔ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، مزارات کا احترام کرتے ہیں، مزارات سے محبت کرتے ہیں، مزارات سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ مزارات کا احترام بھی قرآن سے ملا ہے۔ کہاں سے ملا؟ زور سے بولو۔ یہ ادھر والے اتنے پٹھے اپنے ذکر ذرا پیچھے سبحان اللہ بولو، بولا میں یہ بولو نہیں بولا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں یار، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں بھائی، پلیز ایڈجسٹ کر لو یار، ایڈجسٹ کر لو پلیز، ڈونٹ مائنڈ۔ چلو آپ مسئلے کو سمجھو، مسئلے کو سمجھو۔ سبحان اللہ۔ چاچا تم آگے آ جاؤ، جلال میں بتاؤ خالی۔ سبحان اللہ۔ چلو سبحان اللہ۔ مولانا جی اللہ والے اس نے زن رکھنا چاہیے، ذل المؤمنین خیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں ایک بار ضرور پاک اللہم سیدنا محمد۔ قرآن کے اندر ولی کے نام کا سورہ، ولیہ کے نام کا سورہ، ولی کی آل کے نام کا سورہ۔ اب انتہا سنو مسلمانوں، انتہا۔ قرآن کے اندر ایک سورت ایسی ہے جس کا نام ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف، سورہ کہف ہے۔ اب آئی آواز؟ ارے یہ میرا پرابلم ہے، جب سے مائک کا سمجھ رہا تھا، نو پرابلم، صرف ایک آدمی گیا، باقی تو بچ گئے۔ چلو چاچا کو بولو، آری بولو آواز آئے نا۔ چلو اب آری؟ ارے جب تم نے دور ہٹا دیا نا، یہ غریب کرنے کا ہے۔ تو مسئلہ کو سمجھو۔ قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ کہف۔ بولو، سورہ کہف۔ کہف کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ غار، پتھروں کے بیچ میں، پہاڑوں کے بیچ میں، زمین کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھیے غاریں، سورنگ بولتے ہیں، سورنگ بولے تو لمبی ہو جاتی ہے، یہاں سے کھودے تو بنگلور پہ نکلتی ہے، اس کو بولتے سورنگ۔ غار بولے تو تھوڑا اندر جا کے بیٹھ کے آ جانے کا رہتا۔ پورے مسئلے حل کرنا پڑ رہا ہوں یہاں پہ۔ یہ ہے غار، جس کے اندر جا کے 4-6 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، 10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے پتھروں کے بیچ میں، زمین کے اندر، اس کو کہتے ہیں غار۔ ایک ہوتی ہے کان، کوئلے کی کان، اپنے انڈیا میں بولتے عرب والوں کا نے سونے کی کان، کھولتے تو سونا 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 سونا، یا کوئلہ کوئلہ کوئلہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب مسئلہ کو سمجھو دوستو، کان الگ، سورنگ الگ، غار الگ۔ تو یہ غار ہے، غار جس میں 8-10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، زمین کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ نے غار کے نام سے سورہ نازل کیا، سورہ کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ تو ہم بڑے پریشان ہے، بڑے اللہ یہ تیرا کلام، یہ قرآن مجید، جس کو غیر مسلم بھی پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے، عیسائی بھی پڑھیں گے، مجوسی بھی پڑھیں گے، مشرک بھی پڑھیں گے، اللہ جب وہ پڑھیں گے کہف من غار، ٹھیک ہے، قرآن غار کے نام سے سورہ اتر رہا ہے۔ اے اللہ وہ اس پر اعتراض کر بیٹھیں گے، ٹینشن میں آ جائیں گے۔ اے پاک پروردگار، آخر یہ غار کا تعلق کیا ہے؟ تو نے اس نام سے قرآن میں سورت کیوں اتاری؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، میرے بندو صرف نام کو کیوں دیکھتے ہو، پوری سورت کا مطالعہ تو کر لو۔ جب ہم نے اس سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کا مطالعہ کیا، ترجمہ اور تفاسیر پر نگاہیں دوڑائی، تو پتا چلا کہ وہ غار کوئی معمولی غار نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں غاریں ہیں، مگر اللہ نے کسی اور غار کی
میں سورت اتاری جس غار میں 309 سال تک اللہ کے ولی آرام فرما رہے تھے. یہ وہ غار ہے جس میں 309 سال تک اللہ کے ولی آرام کر رہے تھے. کون بولو؟ اللہ کے زور سے بولو. پتا کیا چلا؟ اللہ کو وہ جگہ بھی پسند ہے جہاں اللہ کے ولی آرام کرتے ہیں. جہاں اللہ کے ولی. اور ایک بات سن لو، وہ ولی وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام نہیں کرے، صرف 309 سال آرام کرے اور وہاں سے نکل گئے. 309 سال آرام کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے. تو اللہ کو وہ جگہ 309 سال تک ولیوں کی آرام گاہ کی وجہ سے اتنی پسند آئی، اتنی محبوب ہو گئی، اتنی پسندیدہ ہو گئی کہ اللہ نے اس کے نام سے قرآن میں سورت نازل کر کے دنیا والوں کو درس دیا، تعلیم دیا، بتلا دیا کہ دنیا والوں صرف جس جگہ 309 سال میرا ولی سو جائے اس کی پسندیدگی کا یہ عالم ہے کہ میں اس کے نام سے سورت اتار رہا ہوں. تو سوچو جس مزار میں 1000 سال سے غوث اعظم آرام کر رہے ہیں، 850 سال سے غریب نواز آرام کر رہے ہیں، 700 سال سے بندہ نواز آرام کر رہے ہیں، یہ 750 سال سے حضرت محبوب الہی آرام کر رہے ہیں. سوچو اس مزار کا عالم اللہ کے نزدیک کتنا بلند و بالا ہے. شکر ہے آپ سننی تو مان رہے ہیں مجھے. میں بول رہا تھا وہ مائک ڈسٹرب کر دیا، بات ادھر چلے گئی. کل میرا بیان راجکوٹ میں تھا، گجرات میں. حیدرآباد سے نکلا، ایئرپورٹ پہنچنے تک تاخیر ہو گئی. میں تو ٹائم پہ نکلا تھا، بیچ میں ٹریفک اتنی زیادہ مل گئی، ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکا. وہ بیچارہ کل کا جلسہ گیا، چلا گیا. میں رات بھر کا جاگا ہوا تقریر کر کے تھکا ماندہ تھا، گھر کو گیا، پہلے سو گیا مست. پوری کوشش کر لی، پورے انڈیا سے ٹکٹ ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے بنانے کی پوری کوشش کر لی. وہ جلسے والے بھی اتنے عاشق تھے، بولے حضرت 1,00,000 روپے کو ٹکٹ ہے تمہارے تو گجرات کو. میں بولا نو پرابلم، فلائٹ رہی تو بنائیں گے نا. فلائٹ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی تو بہرحال 3 بجے تک کوشش چلی. اس کے بعد جا کے میں کل سو گیا. شام اٹھا تو خیال آیا ارے میری بنگلور کی ٹکٹ راجکوٹ سے ہے اور میرے کو جانا ہے حیدرآباد سے. اب اگر میں مولانا انوار احمد صاحب قبلہ کو فون کرتا تو مولانا کے چاہو جلال کا سامنا کرنا پڑتا. مولانا بولیں گے وہ میرے کو نہیں معلوم کہاں سے آتی آؤ، ہوا میں اڑتی آؤ، بجلی میں بیٹھ کے آؤ، مگر میرے جلسے میں ضرور آؤ. تو میں بولا مولانا کو فون کرنا نہیں، حضرت کو ٹینشن دینا نہیں، اپنی ایڈجسٹمنٹ کرنا. تو اب میں عشاء کی نماز پڑھ کے موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھا ٹکٹ بنانے. شریف آدمی، بنگلور کا ٹکٹ عام طور پہ 2,000-2,500 میں مل جاتا شرافت سے. تو میں بولا گئے تو گئے 2,000-2,500 روپے ٹکٹ تو بنائیں گے. ان کے بنانے بیٹھا تو آپ یقین مانیے 20,000 روپے بتا رہا. میں بولا اگر انوار احمد صاحب قبلہ کو اس کی اطلاع ہو گئی، حضرت تو اللہ والے معاف کر دیں گے مگر ان کے انتظامیہ کو ہارٹ اٹیک ہو جائیں گا. بولا بولنا نہیں. میں بولا فلائٹ میں جانا نہیں، لائٹ لے لو. کرنا کیا؟ ٹرین کو سرچ کرے تو رات کے 1:20 کو ٹرین تھی بنگلور کے لیے. صبح 11:30 بجے چھوڑنے والی تھی شرافت سے بنگلور میں. تو میں شریف آدمی اس کو بک کر لیا. بک کر کے جب میں گھر سے نکلا 12:30 بجے، ایک ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا 1 بجے.
وہاں آیا تو بورڈ پہ لکھے ہوا ہے 3:30 بجے لوگ. میں بولا پوری دنیا ترقی کر سکتی مگر ہمارا ریلوے کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اب شریف آدمی یقین مانیے پہلی مرتبہ زندگی میں جیسا کرسی پہ بیٹھا نا ایسی پلیٹ فارم کے پاس وہ پلر کے منڈے پہ بیٹھ گیا تو وہ عاشقوں کا جھرمٹ پورے گھیر لیے ریلوے اسٹیشن پہ. میں بولا یہی جلسہ شروع کر دوں جائے گا. ایک جنا مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے رہا, ایک جنا بسکٹ کا ڈبہ لا کے دے رہا, ایک جنا پروٹی آرنج لا کے دیا, ایک جنا بوتل لا کے دے رہا. سب جمع کر لیتے جا رہا ہوں. عاشقوں کا جھرمٹ گھوما. آپ بات چیت کرتے کرتے خیریت نہیں آ رہا. حضرت آپ ہمیں کون سا اینٹک چیز ہوئی کیا ریلوے اسٹیشن پر نہیں بیٹھ سکتا؟ میں کوئی وزیر اعظم تھوڑی ہوں جو ہمیشہ فلائٹ میں پھروں گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی. بہرحال اللہ رحم کرے ہمارے ریلوے پہ 4:30 بجے آئی ٹرین. 4:30 بجے ٹرین میں بیٹھا. اب حضرت جو ہے میرے کو پوچھتے جا رہے ہیں, میں بول نہیں سک رہا ہوں. حضرت کو ٹینشن نہیں ہونا کیونکہ دین کا کام کر رہے ہیں, یہ ایک بڑی بات ہے. یہ فری کا ٹینشن آپ کہاں سے دیتے رہیں گے. حضرت پوچھ رہے ہیں آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے کیا؟ میں بولا میں پہنچ جاتا ہوں, آپ بے فکر رہیے. 4 بجے شریف ٹرین جو 11:30 کو چھوڑنا تھا 4 بجے چھوڑی یشونت پور. وہاں سے میں کار لیا, خود ہی بک کر لیا. زندگی کا پہلا تاریخی جلسہ ہے, پورے کام میں کر لیا. اب ٹرین میں بیٹھ کے اپنے بنگلور کے عاشقوں کو فون مار رہا ہوں. انہیں بولتا حضرت 8,000 بول رہا, انہیں بولتا 6,000 بول رہا. ارے نکو رے بھائی, دین کا کام کر رہے ہیں بیچارے. کہاں کا مدرسے چلانا, جلسے کرنا, پھر کار والے کو پیسے دیے تو کہاں سے ہوتا ہے دن کی خدمت کم کرو. آخری میں میں بک کر لیا 5,000 روپے. پورے کام آ گیا, الحمدللہ سیکھ گیا, لے کے آیا. تو سنا رہا ہوں اس واسطے کہ ٹرین میں سو گیا تھا فجر کی نماز پڑھنے کے. تقریباً 1:30 بجے اٹھا. اٹھ کے ہی ایسے واٹس ایپ کھولا تو میرے بیچارے باسنی علاقہ ہے راجستھان میں, وہاں کے ایک عاشق ایک ویڈیو دیکھی. وہ ویڈیو دیکھا تو میرے ساتھ توڑ گئے, پوری نیند اڑ گئی میری. ہونا اتنے بڑے لوگ اتنے خطرناک کام کرتے. ایک بڑے صاحب ہیں ہماری صف اہل سنت میں, ان کا ایک بڑا نام ہے, بڑے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ احمد نقشبندی کو تم نے تقریر کے لیے کیوں بلایا؟ احمد نقشبندی مسلک اعلی حضرت کے خلاف تقریر کرتا ہے اور وہابیوں کی تائید کرتا ہے. میں ان کے بارے میں, میری ان سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں, میں کبھی ان کو دیکھا نہیں, کبھی ملا نہیں, یا ہوا بھی تو کبھی زندگی میں دیکھا تو کبھی مجھے یاد ہے نہیں. نہ وہ بیچارے کبھی مجھے دیکھے نہ میں کبھی ان کو دیکھا. بڑے آدمی ہیں, نام بھی بڑا ہے, لیکن انہوں میرے تعلق سے ایسی بات کر تو مجھے اتنا تعجب ہوا, اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کیسا کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کا شیر آیا اور وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ رسول کلی ہے. بڑے تعجب میں پڑ گیا ہوں. خیر میں بڑوں کے تعلق سے تو, ان کے تعلق سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا. اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ہم نے جن کی جوتیاں اٹھائی ہے نا, انہوں نے ہمیں بڑوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا. ہم نے جن کا جھوٹا پیا ہے نا, انہوں نے ہمیں بڑوں کا احترام کرنا سکھایا ہے. ہم جس درسگاہ میں بیٹھے ہیں نا, وہاں پر بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. ہم فتنے مچانے والے مولوی نہیں ہیں. ہم اختلاف اور انتشار کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہمارا اختلاف خدا کی قسم کسی سنی سے نہیں ہے, یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والوں سے ہمارا اختلاف نہیں ہے, یا غوث یا غریب نواز کی صدائے بلند کرنے والوں سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہماری زبان کو اللہ کے واسطے بند رہنے دو. ہم تم سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کی تعلیم کے مطابق ہم تمہارا احترام کر رہے ہیں.
ہم آپ کا جواب نہیں دیں گے، لیکن ہاں آپ کے کان بھرنے والے حواریوں کا جواب ضرور دیں گے۔ اے ظالموں، تم نے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر علماء کے کانوں کو بھر 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 کے تم نے اہل سنت میں اتنے فتنے بچائے، اتنے فتنے بچائے، اتنے فتنے بچائے کہ تم نے پوری اہل سنت کو توڑ کے ڈال دیا۔ تم شرارتوں پر شرارت کرتے گئے، ایسے ایسے میراوے نور اہل سنت کے ایسے ایسے شہزادے جنہوں نے پوری زندگیاں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے وقف کر دی، تم نے اپنی گندی شرارتوں میں، اپنی ناپاک کوششوں میں، اپنی بد اخلاقیوں میں، اپنی بدتمیزیوں میں تم نے ان اہل سنت کے شہزادوں کو کھینچ لیا اور اختلافات کے کیچڑ میں ان کو ڈھکیل دیا۔ شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، اللہ اس بزرگ کامل کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے۔ ارے اس سیدزادے نے پوری زندگی اہل سنت کے لیے گزاری۔ ظالموں، تم نے اپنی ناپاک حرکتوں، اپنی بد اخلاقیوں، اپنی ضلالتوں سے تم نے اس شہزادے کو اختلافات کے کیچڑ میں ڈھکیل دیا۔ علامہ سالم میاں صاحب قبلہ بدایونی تاجدار اہل سنت رحمت اللہ علیہ، میں ان کا بہت بڑا عاشق اور فین ہوں۔ اخلاق کے دھنی، اپنے بزرگوں اسلاف کی یادگار، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت، ان حواریوں نے، ان چیلوں نے، ان بدبختوں نے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کے کانا بھر 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 کے اس مقدس شخصیت کو بھی اختلافات کا گندا تاج پہنا دیا تھا، اپنی شرارتوں میں ان کو لپیٹا تھا۔ علامہ ہاشمی میاں صاحب قبلہ، جس کی تقریر نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا شعلہ روشن کر دیا، جس شہزادے کو آج سونوں میں تولنا چاہیے تھا، ان ظالموں نے اپنی ناپاک منحوس کوششوں، عزائموں، اپنی شریر حرکتوں کی وجہ سے ان شریروں نے اس سید زادے کو، اس خاندان نبوت کے اس شہزادے کو اختلافات کے ماحول میں ڈھکیل دیا۔ کس کس کے ساتھ تم نے اچھا کیا بتاؤ؟ وہ بیچارے پاکستان میں بیٹھ کر سنیت کے علمبردار، صبح اٹھے تو اعلیٰ حضرت، دوپہر ہوئی تو اعلیٰ حضرت، شام ہوئی تو اعلیٰ حضرت، صبح مسئلہ کی اعلیٰ حضرت، شام مسئلہ کی اعلیٰ حضرت، پوری زندگی اعلیٰ حضرت کرتے گزر رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، ارے وہ بیچارے پوری زندگی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تم نے ان کو بھی اپنی گندی ضلالتوں سے محروم رہنے نہیں دیا، تم نے ان کے اوپر بھی فتوے بازی، شرارت انگیزی، ضلالت، ان کے اوپر بھی تم نے کیچڑ اچھیل دیا۔ لیکن ظالموں، تمہاری کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوگی، تم ناکام ہوگے، تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ پیارے دوستوں، اور اب ان ظالموں نے مجھ جیسے گنہگار آدمی کا نام لے کر صرف ہمارا حضور اتنا ہے کہ ہم اہل سنت کے لیے مرتے ہیں، اور یہ سارے لوگ اہل سنت کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ظالموں، کان کھول کے سن لو، تم کیا ایک کلپ بنا کر خوش ہو جاؤ گے؟ تم کیا علماء کے کان بھر بھر کر ان سے باتیں بلواؤ گے؟ ارے ظالموں، کان کھول کے سن لو، تم کہہ رہے ہو احمد نقشبندی وہابیوں کی تعریف کرتا ہے، احمد نقشبندی اہل سنت والجماعت کے خلاف بولتا ہے۔ اگر تمہاری ماں نے تمہیں حلال کے نطفے سے جنا ہے، ایک دلیل لا کے دے دے کہ ہم نے وہابیت کی تعریف کہاں کی ہے، ایک دلیل لا کے دے، ایک دلیل۔ ظالموں، شرم نہیں آتی اتنی بڑی بڑی جھوٹ لوگوں کو بلواتے ہوئے؟ اللہ کی لعنت ہو ان حواریوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان چیلوں پر، جنہوں نے ہماری سنیت کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی کوشش
اور جرأت کی ہے۔ ظالموں، تم نہیں جانتے احمد نقشبندی کون ہے۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو بغداد والے شہنشاہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی سے جو فیض ملا ہے، خدا کی قسم اسی فیض کے چند چھینٹے اعلی حضرت کے وسیلے سے اس گنہگار کو بھی نصیب ہو گئے۔ احمد نقشبندی تمہارے جیسے زکات، صدقات، خیرات، فطروں کے اوپر پلنے والے مولوی کا نام نہیں آئے۔ احمد نقشبندی غوث اعظم کا صدقہ کھا کر پلنے والے مولوی کا نام ہے۔ ظالموں، تم لاکھ کوشش کرتے پھرو، تم احمد نقشبندی کو تم رسوا نہیں کر سکتے، کیونکہ احمد نقشبندی تم جیسے مولویوں کی جو ہے سفارش پر نہیں پل رہا ہے، غوث اعظم کی نالین کے صدقے پر پل رہا ہے۔ تم کیا جانو ہم کیا چیز ہے؟ ہم کو جاننے کے لیے بھی تمہیں 16 مرتبہ غسل کر کے آنا پڑے گا پٹھے۔ تم کو نہیں معلوم ہے ہم کیا چیز ہے۔ اللہ کا واسطہ، اے حواریوں، اے چیلوں، کان کھول کے سن لو، تم لاکھ کوششیں کر لو ضلالت کی، دیکھتے ہیں تمہاری ضلالت میں دم ہے یا غوث اعظم کے فیضان میں دم ہے۔ ارے میرے بھائی، آج کل حالات کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو رہا؟ آج کل آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے مسائل۔ میں ابھی آتے آتے علامہ صاحب کے آفس میں بیٹھا تھا، علامہ صاحب کے آفس میں بیٹھا تھا، پیپر پڑھا میں نے، ابھی پیپر پڑھا آفس میں، آپ کی آج کا پیپر اخبار، اس میں ایک نیوز فرنٹ پیج پہ ہے کہ مہاراشٹر کے ایک علاقے میں 100 سال پرانی مسجد کو سیلڈ کر دیا گیا، اس بات پر کہ وہاں کے رہنے والے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا یہ ہماری جگہ ہے، سیلڈ کر دیا۔ یہ ایک مسجد نہیں ہے، ایسے سینکڑوں مساجد ہے فی الوقت ہندوستان میں جن کی تاریخ 400 700 500 سال، 600 سال، 700 سال، 1000 سال، 100 سال کی تاریخ ہے۔ مسجدوں کو سیلڈ کر دیا گیا، سیلڈ۔ آپ ایمانداری سے بچاؤ، اہل سنت کی طرف سے اس کی کیا نمائندگی ہوگی، کیا نمائندگی ہوگی صاحب؟ ایک آدمی کنڈکٹر بیچارہ بس میں ٹوپی پہن کے ٹکٹ لے رہا، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ تو ٹوپی پہن کے کیسا کرتا کام، اس کو جبرن ٹوپی اتارنے لگایا جا رہا ہے۔ آپ بتاؤ اس پر ہماری اہل سنت کی طرف سے ہماری کیا آواز بلند ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم اس کے لیے کام؟ آج جو ہے ایکسا سول کوڈ کے مسئلے میں مسلمانوں کو مکمل طور پر گھیرنے کی منظم سازش چل رہی ہے۔ ہماری طرف سے اہل سنت کی طرف سے کیا نمائندگی ہوگی آپ مجھے بتائیے۔ یہ 100 میٹر ہم لوگ چھوڑ دیے، ہم لوگ خالی تو اصول کلی ہے، تو گمراہ ہے، تو وہابی ہے، تو وہابیوں کی تائید کرنے والا ہے، تو مسلک اعلی حضرت کے خلاف بولتا، تو اس کے خلاف بولتا، یہ کام کرنے میں لگے ہوئے، تو کافر ہے، تو گمراہ ہے، سنیوں کی خبریں کھودنے میں لگے ہوئے ہم لوگ۔ کیا کر رہے میرے بھائی؟ اللہ آپ کو بڑا بنایا، بڑا نام دیا تو بڑے کام کریے، کچھ کام ایسے کر جائیے کہ مرنے کے بعد دنیا یاد رکھے، دنیا یاد رکھے مرنے کے بعد۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے پیارے دوستو، یہ اہل سنت والجماعت 1400 سال سے الحمدللہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے آئی ہے۔ کس سے مقابلہ کرتے آئی ہے؟ آپس میں کبھی نہیں لڑے۔ چشتی کبھی
खादरी से नहीं लड़ा, खादरी नक्शबंदी से नहीं लड़ा, नक्शबंदी सोहरवर्दी से नहीं लड़ा, सोहरवर्दी शाजली से नहीं लड़ा, शाजली रिफाई से नहीं लड़ा, रिफाई किसी बंदा नवाजी से नहीं लड़ा, बंदा नवाजी निजामी से नहीं लड़ा। आपस में सब मोहब्बत करके आए हैं। मदरसे वाला मदरसे वाले से नहीं लड़ा, तहरीक वाला तहरीक वाले से नहीं लड़ा, इलाके वाला इलाके वाले से नहीं लड़ा, सब आपस में मोहब्बत करते हुए आए हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा काम आपस में मोहब्बत करना है। हमारे लिए क्या हुक्म है कि हमारे लिए कुरान बयान कर रहा है, अगर तुम्हें किसी पर शदीद हो रहा है तो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और आपस में रुहमाउ बैनहुम, आपस में तुम एक दूसरे के साथ रहम दिल हो जाओ, मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मेरे प्यारे भाई, हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? एक आदमी जिसको देख के पूरे, आप लोगों को सही बोल रहा हूं, आप लोग सुन्निया में को कुछ भी नहीं पहचानते, सही बोल रहा हूं आपको, आप मेरे को नहीं पहचानते। मेरा तारुफ पूछना है तो जाके किसी अहले हदीस से पूछो, सही डाटा देता आपको पूरा। मेरी अगर हिस्ट्री पूछना है तो किसी अपने पट्टे बाजू वाले से पूछो। खाली अहमद नक्शबंदी इतना बोले नहीं, निकाल के देता पूरा शिजरा आपको। इन्होंने वहाबियों से मिला हुआ है। अहमद नक्शबंदी के बारे में इतनी खतरनाक। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हिदायत दे मेरे भाई। हमारे उलमा, हमारे सुन्नी उलमा, वो हवारियीन, वो चेले जो साथ फिर के बुजुर्गों के जो है नशाने मलामत बना देते, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। अलगर्ज प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे कुरान से मुताल्लिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोर से लगा के सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया, और एक वक्त बोल दो, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, के खिलाफ बात करते हैं। नारे तकबीर, रिसालत, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। अलगर्ज प्यारे दोस्तों, अब मसले को सुनो। कुरान पाक के अंदर सूरे कहफ, अल्लाहु अकबर कबीरा, अब वो गार के नाम से सूरत आई क्योंकि उसमें 309 साल तक अल्लाह के वली आराम कर रहे। अब आगे सुनो प्यारो, उस गार के ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? कुत्ता। जोर से बोलो, ताल्लुक बोलेगा, कुत्ता। मालूम है? मालूम है? हाँ, सुभान अल्लाह। कुत्ता बैठा हुआ था, और वो कुत्ता जो आया था वो उन बंदियों के साथ आया था, उन नेक मुत्तकी परहेजगार बंदों के साथ आया था जिनको उर्फ़े आम में अस्हाबे कहफ कहा जाता है। वो अस्हाबे कहफ के साथ आया था। अस्हाबे कहफ गार में चले गए, ये गार के बाहर बैठ गया। अब जरा सुनो मुसलमानों, कुरान का 15वां पारा उठाकर देखो, अल्लाह ने कुरान पाक में उस कुत्ते के बैठने का अंदाज बयान फरमाया। कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीत, कुत्ते के बैठने का अंदाज अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। किस शान से बैठा हुआ था। अब आगे देखो, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में आगे इरशाद फरमाता है, वो असहाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। वो 5 थे, 6वां उनका कुत्ता था। वो असहाबे कहफ 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। अब ये कल्बुहुम 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 कुरान में 4 बार उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, हुम की जो ज़मीर है वो असहाबे कहफ की तरफ लौट रही है। असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता 4 मरतबा आया। अब जरा सोचो प्यारो,
جب 4 بار کلبہم 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 کتے کا ذکر ہے، اور اب امام صاحب حالت نماز میں کعبۃ اللہ کے سامنے قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. امام صاحب پلیز کیا پڑھ رہے ہیں؟ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر. اجی مولانا پھر آپ ہی لوگوں نے کہا نا غوث اعظم کا ذکر شرک ہے، غریب نواز کا ذکر شرک ہے، بندہ نواز کی فاتحہ شرک ہے، ارے بزرگوں کا عرس شرک ہے، تم نے ان کا ذکر شرک کہا، تم نے ان کا عرس شرک کہا، تم نے ان کی فاتحہ شرک کہا، تم نے ان کی مزار کو شرک کہا، تم نے ان کے تقدس کو شرک کہا، تم نے ان کی فاتحہ کو شرک کہا. مگر اللہ کا قانون دیکھو، اللہ نے کیا کیا؟ اے شرک شرک کی رٹ لگانے والوں، تیرے گھر سے نکل، میرے گھر میں آ، میرے گھر میں ٹھہر کر، میرے ولیوں کا ہی نہیں بلکہ میرے ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر کر لے، تیری نماز قبول کر لی جائے. سوچو پیارے دوستو، ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر قرآن میں ہے. اچھا ہم لوگ یا غوث یا رسول اللہ یا غریب نواز یا بندہ نواز یا محبوب الہی بول رہے نہیں بول رہے؟ کون کون نہیں بول رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی. ہاں سبحان اللہ، سب بولنا ہے بھی تو بیچ میں ایک آدھ جن ہاتھ میں اٹھا رہا پہلے نقش بندی صاحب جلال میں دیکھ رہے. سنو دوستو، ہم لوگ تو جلسوں میں بول رہے ہیں غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم، نماز میں تو نہیں بول رہے نا. اب تک نماز میں غوث اعظم کون بولے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نماز میں کوئی بھی غوث اعظم نہیں بولتا، نماز میں کوئی بھی غریب نواز. مگر اللہ کا قانون دیکھو، ہم لوگ باہر غوث اعظم بول رہے تو بازو والا شرک بول رہا. اللہ اس کو نماز میں بلا کے ولی کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر کرا دے رہا. ہم لوگ تو باہر بول رہے ہیں، اندر جا کے بول رہا ولیوں کا کتا ولیوں کا کتا ولیوں کا کتا. مسئلے کو سمجھو دوستو. اچھا پھر اور ایک بات سنو، بڑی شان والی بات ہے، کل جاؤ کے پکڑ کے بازو والے کو سناؤ، سنائیں گے انشاءاللہ. جم کے سناؤ تو میں جیسا سناؤں. سننی بڑا ایسا ہے نا، مست ہے نا، مضبوط ہے نا. سننی اہل سنت کے لیے جان حاضر ہے ہماری، اہل سنت کے لیے زور سے بولو جان حاضر ہے. جان اہل سنت ہماری جان ہے، جان. کیونکہ یہ کسی کے ابا کی بنائی ہوئی جماعت نہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کے بابا کی جلائی ہوئی جماعت ہے، یہ رسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے. یہ جماعت ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. ہم اہل سنت کے مبلغ ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ہم رسول اللہ کی جماعت کے خادم ہیں، ہم رسول اللہ کی جماعت کے پرچم لہرانے والے ہیں. اب سنو اے دوستو، وہ اصحاب کہف کے در پہ بیٹھنے والا کتا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا شان ہے. دنیا کے سارے کتے نجیس ہیں، ناپاک ہیں، چاہے وہ امریکہ کے کتے ہو، چاہے وہ برطانیہ کے کتے ہو، چاہے وہ سعودی عرب کے کتے ہو، ناپاک. چاہے وہ ہندوستان کے کتے ہو، ناپاک ہے، نجس ہے، دوزخ کی مٹی بنا دیے جائیں گے. مگر کان کھول کے سنو، اللہ رب العزت نے کس
طریقے سے ولیوں کی شان و عظمت، ان کا مقام و مرتبہ دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں کان کھول کے سن لو میرے مسلمان بھائیوں، حضرات اصحاب کہف کے در پہ بیٹھنے والا کتا بروز محشر اللہ تعالی اس کے ساتھ دیگر کتوں کے جیسا سلوک نہیں کرے گا، بلکہ اس کتے کو انسانی شکل و صورت دے کر اللہ اس کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ تو کیا بتلانا چاہ رہا ہے اللہ؟ کہ ولی کے در پر بیٹھنے والا ان کا عاشق تو دور کی بات ہے، ولیوں کی در پہ اگر ناپاک کتا بھی بیٹھ جائے اللہ اس کو بھی جنت سے داخل کرے۔ جب ایک کتے کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ولیوں کے صدقے میں، جب ایک کتے کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا محبوبوں کے در پر بیٹھنے کی برکت سے، اگر ہم غوث اعظم کے دربار میں بیٹھ جائیں تو کیا ہمارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا؟ کہ ہم غریب نواز کے آستانے میں فاتحہ کے لیے پہنچے، کیا اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا؟ کہ ہم بندہ نواز کی مدار اقدس سے فیض لینے جائیں تو کیا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا؟ جبکہ قرآن کے ذریعے اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو تعلیم دے رہا ہے، میرے ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت میں جگہ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ولیوں سے محبت کرو، ولیوں کو چاہو۔ بس اب آخری بات سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھو، میں اصل سنا یہ رہا تھا مگر آپ لوگ تعجب سے سنے تو میں ادھر آیا۔ قرآن پاک میں ولیوں کی کرامت کا ذکر ہے، جیسا ہم لوگ جلسے میں بیٹھ کے غوث اعظم کی کرامتیں سناتے، غریب نواز کی کرامتیں سناتے، بندہ نواز کی کرامتیں سناتے، اپنے پیروں، اپنے بزرگوں، اپنے سلسلے کے بزرگوں کی کرامتیں سناتے، اپنے ولیوں کی کرامتیں سناتے، اسی طرح اللہ اللہ ہو کر قرآن پاک میں ایک ولی کی کرامت کا ذکر فرمانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، کون بولیے؟ زور سے بولیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد۔ کیا نام تھا؟ وہ پرندہ دور دور کی خبریں لاتا تھا، پوری دنیا پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، پوری دنیا پہ۔ کیا آتے ہوں گے؟ پوری دنیا پہ راج کرنا بولے تو کیا بچوں کا کھیل ہے؟ زندگی ہے، ٹائم پاس ہے۔ اللہ کے نبی کی شان تو دیکھو، پوری دنیا پہ حکومت۔ تو اب پوری دنیا کی نیوز حضرت سلیمان کے پاس پہنچتی تھی۔ تو ایک پرندہ تھا ہدہد، وہ ایک نیوز لایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، لا کے کہا کہ حضرت، اے اللہ کے پیغمبر، ایک پاک دامن، نیک سیرت، اعلیٰ کردار خاتون ہے جن کا نام حضرت بلقیس ہے، وہ ملکہ سبا ہے۔ اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو مجھے قوی امید ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایک خط لکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور ہماری رسالت کو قبول کر لیجئے۔ اپنی پھر اور دیگر آپ نے ان کو دعوت دی۔ ایک خط کے ذریعے ہدہد لے گیا، خط حضرت بلقیس کو پہنچا دیا۔ حضرت بلقیس نے وہ خط پڑھا، سناؤں بس کر لو، ڈسٹرب کر رہے یار، یہ کیا ہے یار، یہ کئی بلا یار، یہ چھوٹے بچے بڑے اداب ہیں یار۔ اب یہ گورنمنٹ بھی کیا کر دی، نئے نئے اسکیمیں نکال دی۔ ہمارے پاس تلنگانہ میں ایک نئی اسکیم ہے، بچہ پیدا ہوتے کہ ان کی امی کو کٹ دے رہے ہیں دواخانے میں، کٹ، اس میں بسترا، یہ بچے کے سامان، دودھ کی شیشیاں، یہ سب دے رہے ہیں۔ انہیں جلدی سمجھ کے آیا تو اس میں کیا ہو رہا، پاپولیشن میں کچھ جلدی جلدی زیادہ اضافہ ہو جائے، فری کٹ مل رہی بول کے، تو بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی۔ گورنمنٹ نئے نئے اسکیمیں نکال رہی اور ایک کیا کر رہی،
پھر بولتی مسلمانوں کو بولتی گورنمنٹ کے بچے کم ہونا 2 ہی چھوڑنا بولتی. ہاں ادھر کیا بولتی 2 بچے ہونا. پھر ادھر کیا کرتی شادی مبارک بول کے پیسے دیتی لوگوں میں. پھر بولتی طلاق نہیں دینا کیونکہ انہیں دوسری شادی نہیں کر رہا. پھر شادی میں پیسے آتے ہوتے دوسری کر رہا. پھر بولتے نہیں دوسری نہیں کرنا. اے لوگوں میں پیسے تم ہی دیتے لالچ تم ہی لگاتے پھر روڈ بھی تم ہی لگاتے. عجیب غریب پیٹ ہے. بہرحال تو ذرا کنٹرول کر لو پلیز. میں بچوں کے پاس اب بہرحال مسئلہ کو سمجھو. ڈسکس مت کرو یار. دیکھو میں کوئی کتاب پڑھنے والا پڑھ کے سنانے والا مولوی تھوڑی ہوں جو بولے کیا. آپ کو میں ایک چیز سمجھانے آیا ہوں. آپ مجھے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو میں آپ کو کوئی چیز ایکسپلین کر دوں گا. آپ بیچ بیچ پر ڈسٹرب کرتے رہیں گے تو کیسا ہوگا. آئندہ تو اچھی جگہ رکھو یاد کرتا. بچوں کا الگ بچیوں کا الگ ایسا سب الگ الگ کرو. چلو سبحان اللہ. ایک بار درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی ابو ذر صلواتک وعدد معلوماتک وبرکاتہ. تو حضرت بلقیس کے تعلق سے جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے لیٹر لکھا. حضور لے گیا جا کے دیا. حضرت بلقیس نے لیٹر پڑھ کے حضرت سلیمان سے کہا آپ مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دیں قدرت کا جلوہ جس سے میں دیکھ کر یقین کر لوں کہ واقعی آپ حق پر ہیں تو میں ضرور کرنا پڑے گا مسلمان ہو جاؤں اسلام قبول کر لوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب میں کہا آپ میرے دربار میں تشریف لائی ہے میں آپ کو ضرور خدا کی قدرت سے کوئی ایسی عجیب چیز عجائبات میں سے آپ کو دکھا دوں. تو حضرت سلیمان کے دعوت پر حضرت بلقیس نکلی اپنے دربار سے. حضرت بلقیس کا دربار ہے اتنی دور کہ حضرت بلقیس اونٹ پر گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کرتے 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 2 مہینے کے بعد پہنچی حضرت سلیمان کے دربار میں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی دور ہے دربار. دونوں کے دربار میں اتنا ڈفرنس ہے کہ گھوڑے پر اونٹ پر چلتے 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 2 مہینے کا وقت لگ گیا. رات میں آرام کرنا دن میں گھوڑا چلانا اونٹ چلانا سواری چلنا 2 مہینے کا وقت لگا. اتنی دور تھا دربار حضرت بلقیس کا. بس یوں سمجھ لیجیے موٹا حساب میسور میں حضرت سلیمان کا دربار ہے تو دلی میں حضرت بلقیس کا دربار ہے. یوں سمجھ لیجیے موٹا حساب سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو حضرت بلقیس 2 مہینے کا سفر طے کر کے بالکل یہ قریب آ گئی. قریب بالکل قریب. حضرت سلیمان کے دربار میں یوں سمجھ لیجئے مثال کے طور پر 5 منٹ میں داخل ہونے والی صرف 5 منٹ حضرت سلیمان کے دربار میں انٹری لینے والی ہے حضرت بلقیس. تو حضرت سلیمان اس وقت اپنے درباریوں سے آپ کے دربار میں بیٹھنے والوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی تم میں ایسا شخص جو بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے لا کے دینا. آنے سے پہلے لا کے دینا وہ تخت. ہے کوئی تم میں سے ایسا شخص اور پھر سلامتی سے لا کے دینا توڑ پھوڑ نہیں کرنا اس کی. اور پھر وہ تخت کا ہے چائنا بازار کا نہیں ہو یاقوت و زمرد کا بنا ہوا ہے سونے ہیرے سے اس کے اندر ڈیزائن جڑا ہوا ہے. عام طور پر اس کو 40 لوگ اٹھاتے اور ہٹاتے تھے. ویسا وزن دار تخت لا کے دینا ہے. کتنی دیر میں؟ حضرت بلقیس کے دربار میں آنے سے پہلے within 5 minutes وہ تخت چاہیے. تو اب اندازہ کیجیے آپ جن اٹھ کے کھڑا ہوا جن سبحان اللہ ارے کلیٹ لیتے جن کو جن کھڑا. اللہ تعالیٰ یہ پورا منظر قرآن میں بیان کر رہا ہے. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين.
جن کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، قرآن ہے، اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دیتا ہوں. بولا یہ ہے جن کا پاور. لوگ بولتے جن ہے کیا ہے کہ میرے آنکھ پہ؟ ابے ہولے تیرے آنکھ پہ جن آیا نا تو تو میسور میں نہیں دکھتا، قطب مینار کے اوپر دکھتا ہے. مسکرا رہے سبحان اللہ سلامت رکھے. نہیں تیرے کو اگر جن آیا نا تو تو بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتا رہے. اور لے ایک کچھ جن آیا تو درگاہ میں لے جا کے پیروں میں ہاتھوں میں زنجیریں بن کے ڈالنا پڑتا تیرے کو. دیکھو بیچ میں میرا بھائی کتنا مسکرا رہا. میرے بارے میں مولانا مجھے کو معلوم ہے. جن حولا نہیں ہے جس کے بولے اس کے اوپر آپ اس کو بھی بہت کاما ہے. جہاں بولے وہاں عبداللہ کہاں ہے، عبد البشیر کہاں ہے، جبار کہاں ہے، شمشیر کہاں ہے، نہیں ڈھونڈتا ہم نے. ایسا اگر ڈھونڈتے پھرا تو ایک جگہ بھی نہیں بچتا، پوروں کو جن لگ جانا پڑتا. یہ اثر کیا ہے اپنے پاس پٹھے ہے تھوڑے لیمبو پینا. کرناٹک میں بہت ہے. اس کو جا کے کہا پہلے حیبت میں صاحب رات میں خواب دیکھا صاحب بولے اللہ بھیجا. You is God gift for me only. یہ تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. پھوگٹ میں آ گیا اپن بولے ہی نہیں اور کیا آ گیا. صاحب میں رات میں خواب دیکھا صاحب. کیا دیکھا؟ میں بھاگ رہا ہوں صاحب میرے پیچھے اشدار صاحب کبرا میرے پیچھے صاحب بولے ہے اندر چل رہے. کوبرا نہیں تھا صاحب. کیا بولتے سن کوبرا نہیں تھا وہ جن تھا. جن اور اس جن کو کیا کرنا چاہے 21,000 روپے ہوتے اتارنا. ابے اولے جن بھی اتنا حولا نہیں ہے جو تیرے جیسے حولے کے پیچھے پھریں گا. انہیں بھی کام کے چیزوں کو پکڑتا، تیرے جیسے حولوں کو نہیں پکڑتا. دیوانی خواب خواب دکھا اٹھو. رسول اللہ فرمائے ہر برا خواب شیطان کی طرف سے اور ہر اچھا خواب اللہ کی طرف سے. ہر اچھا خواب دیکھو سورہ فاتحہ پڑھو، درود پڑھو. اور ہر برا خواب دیکھو نیند سے اٹھو تو 3 مرتبہ لاحول پڑھو، یا نہیں تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. پڑھ کے بائیں کندھے کی طرف منہ کرو، کر کے ایسا تھوک دو. کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے جی، مل کے رہو اپنے سے. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ جن کا ہی بولیں گا. اچھا ایک ہمارے پٹھا ہے حیدرآباد میں اس کے بعد ذرا کبھی کبھی ایسی ٹائم پاس نہیں ہوا تو جاتا ہوں. میں اس کا نے گیا تھا، انہیں جو ہے کیا کر رہا ہے چھایا کو سامنے بٹھا لیا، ان کے اوپر ایسے ایسے گول 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 3 لیموا پکڑا پھرانا 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 پھرانا. اس کا میں دیکھا جن اتارنا بولا. ابے میں بولا اولے 3 لیمبو سے سالن نہیں اترتا، جن کہاں سے اترتا. چھوڑے پڑے کے بات ہے یہ جنا اتارتا کر. جن کو دیکھا نا اتارتا کام تو چڑھ جاتا اس پر. جن تو بہت دور کی بات ہے. ہولے موکل کو دیکھا تو حیبت کھا کے مر جاتا. جن کو دیکھتا ہے جن کو اللہ کا شکر ادا کر چھپا کے رکھا کیسے اتار رہا نہیں جہاں ہے بھائی رہ رہے اس کو اتار رکھو. انہیں اترا جب تو چڑھے آتا اوپر. عجیب و غریب قوم ہے. جن اتار کے دیکھ جن اللہ اس کی تعریف بیان کر رہا قرآن میں.
سبحان اللہ. کیا بولا انہیں جن معلوم؟ قال عفریت من الجن. اچھا یہ عفریت کیا ہے معلوم؟ عفریت پورے آنکھوں والا جن. اپنے جیسا نارمل ایسا نہیں رہتا. اس کے آنکھاں بھی ایسے ڈینجر رہتے, انہیں دیکھ گیا تو انہیں سٹک جاتا. اتنا خطرناک رہتا جن. اب جنات اپنے جیسا 50 سال 60 سال کا رہتے, سمجھ رہے, ایک ایک جن کی عمر 1000 سال کی نہیں. جن ایک جگہ بیٹھ گیا, آپ بھی جن جو رہتے نہیں متقی جن, ایک جگہ بیٹھ گیا تو 6 مہینے تک تسبیح پڑھتا رہتے. یہ بڑے بڑے بزرگاں بولے سوئے اتارتا ہوں لیمبو سے اتارتا ہوں. جن بھی شرماتا ہوں کہ خطرناک ہے میرے کو اتارتا کرتے لیمبو سے. نو پرابلم. اب کس کو اتار لینا, جلدی ہاتھ اٹھاؤ. ایک گنا اٹھا بیچارہ, بعد میں ملو بھائی تم. پہلے نو پرابلم. قال عفريت من الجن يناديك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. جن کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دی, آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کے دیتا ہوں. آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کے دیتا ہوں. اللہ. اور کیا بولا؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. میں بڑا قوی قوت والا ہوں, امین امانت دار بھی ہوں. کئی کو بولا ہے قوت والا کیوں بولا؟ کیونکہ وہ تخت کو 40 آدمی اٹھاتے ہٹاتے تھے, تو یہ بولا میں اکیلا اٹھا لے سکتا ہوں, اکیلا اٹھا لے گا اس پخت کو. اور امین ہوں کیوں بولا؟ اس میں جو ہیرے جواہرات ہے نا کچھ بھی نہیں کرتا ہوں, سلامتی سے لا کے دے دیتا ہوں. بولا پسند کتنا بھی آن دو, کچھ بھی نہیں نکال لیتا ہوں, جو ہے لا کے دے دیتا ہوں. آپ ذرا غور کیجئے دوستو. اب مسئلہ کیا تھا؟ آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. کب؟ اٹھنے سے پہلے. زور سے بولو. آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی, صبح جب اپنے دربار میں بیٹھ جاتے تھے تو آپ پورے مسائل سن کے, مسائل حل کر کے, سارا کام ختم کر کے شام میں اٹھتے تھے. کب اٹھتے تھے؟ تو آپ کے اٹھنے سے پہلے مطلب شام ہونے سے پہلے لا کے دے دوں گا. یعنی کہ 2 سے 4 گھنٹے کا میرے کو وقت دیجئے, میں آپ کو تخت لا کے دے دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرے؟ بولے بیٹھ جائیے, اتنا وقت نہیں ہے. وہ حضرت بلقیس قریب میں, وہ دربار میں لا کے وہاں بیٹھ جائیے, بٹھا دیے. اور اس سے پہلے ہونا, بولے ان کے دربار میں آنے سے پہلے ہونا, شام تک لا کے دیں گے آپ, تو پھر ان کو جب تک میں کہاں ٹھہرا کر کے رکھوں, نہیں ہو سکتا, اس سے پہلے ہونا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں, قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے سینے کو ہم نے علم کے لیے چن لیا تھا, سرفراز کر دیا تھا. وہ کون تھا؟ کوئی اور نہیں, اللہ کا ولی حضرت آصف بن برقیہ تھے. حضرت آصف بن برقیہ اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے. جن بیٹھ گیا, ولی کھڑے ہوئے. ولی نے کہا قبل ان يرتد اليك طرفك, آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ کے پیغمبر, آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے دوں گا. پلک جھپکنے سے پہلے جھپکتے پلک جھپکنے کی کتنی دیر لگتی بولو؟ نہیں, 1 سیکنڈ کا سر دھیان والا کر دوں گا. چھپکے اس لیے تم لوگ معلوم ہی نہیں. پلک جو ہے 1 سیکنڈ میں, انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرو 1 سیکنڈ میں کتنی مرتبہ پلک جھپکی. فرمایا نارمل جو ہم لوگ پلک جھپکتے دیکھیے آپ چلتے پھرتے, وہ نارمل پلک جو ہے 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ جھپکتے. سائنس کہتی ہے, سائنس 1 سیکنڈ میں
5 مرتبہ، 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ. اور اگر کوئی آدمی تیز کرنا چاہتا پلک کو تو 1 سیکنڈ میں 18 مرتبہ کرتا ہے. 18 مرتبہ. کیا بول رہے ہیں حضرت آصف بن برقیہ؟ اللہ کر رہا ہے قبلہ، پہلے کس سے پہلے؟ ایرتد الیک طرفک، آپ اپنے پلک جھپ کے اس سے پہلے آگے دے دوں گا. سبحان اللہ. ولی کی کرامت اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ ولیوں کی کرامت بیان کر رہا، ملا نہیں جانا بول رہا. کس کی سننا؟ اللہ کی سننا، ملا کی سننا؟ اللہ کی سننا. اپن اللہ کے بندے، ملا کے نہیں ہوتے. اللہ کی سننا. آپ ذرا غور کیجئے. خلو حضرت آصف بن برقیہ بول دیے سلیمان علیہ السلام نے اچھی بات جاؤ، بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہوا. حضرت سلیمان نے اجازت دی، جاؤ لے آؤ. جیسے ہی حضرت سلیمان نے کہا جاؤ لے آؤ، کہے کہ حضرت سلیمان نے پلک جھپکا. ایسے پلک جھپکے، پلک جھپکے کیا دیکھے؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، پلک بند کر کے ایسے کھولے، تخت سامنے رکھا ہوا. یہ ہے ولی کی کرامت. کیسا گئے ہوں گے اتنی دور، 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر، کیسا گئے ہوں گے اتنی دور، کیسا اٹھائے ہوں گے، کیسا لائے ہوں گے، کیسا رکھے ہوں گے پلک چھپکنے سے پہلے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں عقل میں وہ گھس رہا، گئے کیسا ہوں گے، اٹھائے کیسے ہوں گے، لائے کیسے ہوں گے، دروازہ کھولے چون گے، رکھے ہوں کیسا کریں گے. یہ عقل میں آنے والی بات. جو عقل میں نہیں آتی نہیں اس کچھ کرامت دو. اللہ کو جب سورج کے متعلق اللہ کلام کر رہا ہے، چاند کے بارے میں بول رہا ہے، جنت کے بارے میں بول رہا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار کہہ کے ذکر کر رہا ہے، ویسے خدا کو ولی کی کرامت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ قرآن کے پڑھنے والوں تم میرے ولیوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پھر اس کے بعد جیسے ہی حضرت سلیمان نے پلک جھپکی، آنکھ کھولی، تخت سامنے تھا، تو حضرت سلیمان بے ساختہ کہنے لگے. قرآن وہ بھی بیان کر رہا ہے ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. یہ کیسا فضل ہے میرے مولا کا، کیسے کیسے ولیوں کو اس نے پیدا کر کے رکھا ہے. اللہ 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 مان لیں گے انشاءاللہ، ولیوں سے جڑ کے رہیں گے. کسی بدعقیدے سے آپ متاثر نہیں ہوں گے، کسی بدعقیدے سے آپ دوستی نہیں کرنا. نہیں مولانا میرا کلاس فیلو ہے. ارے فیلو دیکھو حولا بنا دیں گے، انہیں بنا دے کے دیکھو لے کے چل جائے گا دوزخ میں سیدھا. انہیں بولیں گا کلاس فیلو، چلو دوزخ فیلو. میرا کالج فرینڈ ہے، کالج کے تک رکھ لے بھائی. اتنا فرینڈ مت بنا کہ دونوں مل کے دوزخ فرینڈ بن جائے. اپنی آخرت کو برباد مت کرو. بس اب آخری بات سن لو نوجوانوں، اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، نیکی کا دامن مضبوطی سے پکڑو. اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اپنے دلوں میں داخل کرو. بدعقیدگی، بے دینی، بد مذہبی سے دور رہو. ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بناؤ. نماز کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کرو، وظائف پڑھو. جتنے ہمارے حضرت سلمانی صاحب قبلہ کے مرید ہیں، سلمان صاحب قبلہ کے، ان سے خواہش ہے کہ ذکر و اذکار کی پابندی کرو، اپنے پیر کی دی ہوئی تعلیمات پر سختی سے شدت سے عمل کرو. حضرت علامہ انوار احمد نظامی صاحب قبلہ میسور میں ایک بہترین منظم طور پر اہل سنت کی خدمت کا جذبہ لے کر چل رہے ہیں. ان کے ہاتھ کو مضبوط کرو، ان کا ساتھ دو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.